الحمد لله والصلاة على ما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدر سیمینار قبلہ علامہ شیخ محمد حسن جعفری حفظہ اللہ، علماء کرام، سامعین محترم، سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے اس بابرکات لمحات سے قصد فیض کرنے کی توفیق ملنے پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہونا بھی چاہیے. اس کے بعد آئیو برادران اور اس پروگرام کو الگ سے ایک پروگرام کی شکل دینے کے لیے تجویز دینے پر حجت الاسلام والمسلمین عزیزان شیخ بیزم نجفی کے بھی شکر گزار ہیں کہ مجھے شارٹ ٹائم میں ایک موضوع دیا، جبکہ موضوع ہے سیاحت اور قرآن. پوری دنیا کے سیر کو ایک دن کے لیے ایک دن میں مجھے کل اچانک سے موضوع ملا، تو اس کو سیر حاصل بحث تو نہیں کر سکتا، اشارتاً صرف سیاح کے طور پر موضوع سے آگے ٹچ کرتا ہوں، گزر جاؤں گا. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 میں پروردگار کا ارشاد ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم سے پہلے مختلف روشیں اور طور و طریقے گزر چکے ہیں، بس تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت و نصیحت ہے. کیونکہ یہ تقریر نہیں ہے، یہاں سیمینار ہے، تو میں مقالے کے انداز آپ کے سامنے پیش کروں گا. موضوع میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے سیاحت، ایک ہے قرآن. سیاحت کا لفظ قرآن میں زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے. سائحون، سیاحت کے لفظ جو ہے، سیاح کے لفظ قرآن میں زیادہ استعمال نہیں ہے، لیکن اسی کے لیے متبادل لفظ جو قرآن میں ہے سیر کے ساتھ سیرو کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو پہلے قرآن اور سیاحت ہے، تو قرآن ظاہر ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ایک مکمل نصاب حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد 23 سال کے عرصہ میں نازل فرمایا، اور وقت نزول اور عصر حضور سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تا انقراض عالم نہ صرف محفوظ رہا اور رہے گا، بلکہ اپنی نورانیت اور تابانی سے عالم کون و مکان کی تاریکیوں میں ذوفشاں رہے گا. اس لیے کہ خداوند عالم نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وہ شب کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہونے کے ساتھ جو تمام مخلوقات کو فطری لوازمات اور ضروریات کے جامع تعلیمات اور رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور ہر دور میں عقل انسانی کے تقاضوں کے عین مطابق حقائق سے پردہ اٹھانے والے اصول و قواعد پیش کرتا ہے. اس لیے 1400 سال گزرنے کے باوجود اس الہامی کتاب کا معجزاتی چیلنج کی آواز فصاحت و بلاغت کے دعوے داروں کی محافل میں آج بھی گونج رہی ہے. آج کا انسان بالعموم اور مسلمان بالخصوص قرآن کے پیش کردہ نظریات، اصول و قواعد کے بقا و دوام کے لیے اپنائیں گے تو کائنات کو تسخیر کرنے کے ساتھ تعمیر و ترقی کے اوج و کمال تک انسان پہنچ سکتے ہیں. آج تک انسان ترقی و پیش رفت کا محور اخذ و حصول تک محدود رہا ہے. اسے عمل کا طرز و طریقہ نصیب نہیں ہوا ہے. کائنات کو کشف کیا ہے، چیزیں ایجاد کی ہیں، اور نت نئی چیزیں انسان کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن اخذ و حصول تو ہے، لیکن اس کا کیسے استعمال کرنے کا طریقہ ابھی تک انسان کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے. صلوات پڑھیں گا. اللہم
صل على محمد وآل محمد. سیاحت کی تعریف یہ تو قرآن کو ہے. اب ہم ان دونوں کو جوڑ کے آپ کے سامنے ایک نتیجے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. سیاحت کی تعریف یہ ہے ملک اپنے ملک یا کسی بیرون ملک یا ممالک کے اندر خاص مقصد کے حصول کے لیے سفر کرنا سیاحت کہلاتا ہے. جیسے کاروبار، مذہبی تقریبات میں شرکت، سیر و تفریح، علاج و معالجہ. جانے والے اس سفر کو سیاحت سے تعبیر کرتے ہیں. عالمی ادارے اسی وجہ سے عالمی ادارے سیاحت کے ایک اندازہ رپورٹ کے مطابق صرف انہی اہداف کے لیے 2019 میں 1 ارب 60 کروڑ انسانوں نے سفر کیا. صرف 2019 میں. اور انہی وسائل کو اگر آپ دیکھیں صرف باقی جہازوں یہ گاڑیوں میں بسوں میں جانے کے تو چھوڑیں اور روزانہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا سلسلہ صرف جہاز کے سفر میں ایئر وسائل میں دیکھیں تو روزانہ 3 لاکھ جہاز پرواز کرتے تھے. روزانہ 3 لاکھ جہازوں میں صرف انسان سیر و سیاحت کے سفر کے لیے ہمیشہ اپنے گھر سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے. اب ہم نے سیاحت کو جو اس کی اہمیت ہے اس حوالے سے اگر دیکھیں تو سیاحت کی اہمیت قرآن مجید میں اگر دیکھیں انسانی ضروریات کے علاوہ قرآن مجید کے کیونکہ ٹائم میرے پاس 20 منٹ کا ٹائم ہے تو اس میں اس کو آپ کے سامنے بطور خلاصہ پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید ایک طرف اقوام عالم کی سرگزشت کا مطالعہ کرنے کے لیے سیروا فی الارض کہہ کر زمین کے مطالعاتی سفر کی دعوت دیتا ہے. اس کی اہمیت کا ذکر کروں نظر قرآن کہ جابر بادشاہوں، ظالم حکمرانوں، خونخوار فرعونوں کے باقی ماندہ ظلم کے داستانوں کے آثار کا مشاہدہ کریں کہ ایک زمانے میں ان قصور و محلات میں کچھ لوگ انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے دار تھے. آئیں اور دیکھیں ان کی بوسیدہ ہڈیاں اور نابود شدہ محلات اور کھنڈرات تمہارے لیے عبرت کی کتاب ہے. ھذا بیان للناس. خود قرآن نے حکم دیا ہے آ جائیں، دیکھیں، چلیں. سیروا فی الارض، زمین میں دیکھو. دوسری طرف مومنین کے لیے ان میں سے ہدایت و نصیحت لینے کی تاکید کرتا ہے وہدی و موعظۃ للمتقین. متقین و مومنین کے لیے ایسے سفر میں، ایسے مشاہدات میں موعظہ بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. سورہ توبہ میں کائنات کے رموز فطرت اور آثار قدرت کی سیاحت کرنے کو مومنین کی بہترین صفات میں ذکر کیا ہے. یعنی مومنین کے لیے سفر کرنے کی کیا اہمیت ہے. جیسے چند ایک اہم ترین مقدس ان مومنین کی صفات کو تو ہم گردانتے ہیں لیکن سیاحت کو ہماری شمار میں جبکہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آپ دیکھیں مومن کے جو دنیا میں خدا سے ایک معاملہ کرنے کے بعد جسے مومن اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی رضا کو حاصل کرنے والے مومنین کی صفات ذکر کرتے ہیں. ان مومنین کی صفات میں پروردگار نے کم از کم 9 خصوصیات ذکر کی ہیں. ان 9 خصوصیات میں سے ایک سیاحت ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. مومن ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہوتے ہیں، حمد الہی کرنے والے ہوتے ہیں، سائحون ہوتے ہیں، راہ خدا میں نیک مقاصد کے لیے سفر کرنے والے ہوتے ہیں، راکعون رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، ساجدون سجدہ کرنے والے، آمرون بالمعروف نیک کاموں کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، والناہون عن المنکر برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. وبشر المؤمنین ایسی صفات کے حامل مومنین کو بشارت. تو ان میں سے ایک اتنے ہم اللہ توبہ کرنے کو مقدس سمجھتے ہیں، مومن کی صفات عبادت پہ صفت سمجھتے ہیں، حمد الہی کرنے والے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، رکوع سجدہ کرنے والوں کی صفت بیان کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کی جس حد تک ہم تعریف کرتے ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ سائحون کا لفظ آیا ہے. مومن ایک سائح تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن اگرچہ آج دنیا میں سیر و سیاحت اور ٹورزم جسے آپ کہتے ہیں ٹورزم تو بہت اہمیت دی جاتی ہے ہر ملک میں، بلکہ عالمی سطح پر ادارے سیاحت موجود ہے. ہر ملک میں شعبہ اور وزارت کے طور پر
دیکھے جا سکتے ہیں، مگر بہت سارے افراد سیر و سیاحت کو صرف ذہنی سکون ٹائم گزارنے کا ذریعہ، دولت و ثروت کا اظہار، عیش و نوش، لہو و لعبیات و خرافات میں مشغول رہنے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو تو کسب و کار اور کمائی کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ بس یہ انسانی لیول کی سیاحت نہیں ہے، جبکہ قرآن میں سیر و سیاحت کے اعلیٰ اہداف کو ذکر کیا ہے۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ قرآن میں سیر و سیاحت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ اس کے بعد میں اس کی اقسام کو ذکر کروں گا، لیکن قبل اس کے کہ ان قرآن کے سیاحت کے موضوعات کو ذکر کریں، سیاحت کی ہے کتنی قسمیں؟ جو لوگ سفر میں جاتے ہیں کتنی قسمیں؟ بہت ساری اقسام سیر و سیاحت کی ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ملکی، غیر ملکی اور علاقائی سیر و سیاحت ہو سکتی ہے، مثبت اور منفی سیاحت ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ جو مشہور ترین دنیا میں رائج سیاحت کی قسمیں، میں صرف مختصراً حیدی کو تفصیلات میں ان لکھ دی گئی تھے، لیکن ٹائم میں گنجائش نہیں۔ سیاحت کی اقسام میں سے تجارتی سیاحت، دنیا میں تجارت ہی کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے سے جو ٹریڈ ہوتے ہیں عالمی سطح پر سیاحت کے ذریعے ہی سے انجام پاتے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، یا اگر ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کی طرف جاتے ہیں تو ایک ایسا ذریعہ ہے یہ سیاحت جو تجارت کے لیے بہترین کیونکہ ذریعہ شمار ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر مذہبی سیاحت ہے۔ مذہبی سیاحت میں چاہے وہ باطل نظریات کے حوالے سے ہو یا حق کے حوالے سے، جیسے اگر آپ یہ دیکھیں حج پہ جانا بھی ایک مذہبی طور پر سیاحت ہے۔ وہاں جا کر مسلمانوں کا زندگی میں ایک بار خانہ خدا کی زیارت کے لیے جمع ہونا، عالم اسلام کے مسائل سے آگاہی، ایک دوسرے کے بود و باش رہن سہن، فن و علوم، ان سے ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کے مواقع، اور تجارتی اغراض و مقاصد بھی، اس سے ایک عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی انسان کو مذہبی سیاحت سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ زیارات پہ جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر زیارت مقدسات پہ جانا بھی ایک مذہبی سیاحت ہوتی ہے۔ ہم اسے عبادت کے طور پہ بجا لاتے ہیں، دنیا اسی کو سیاحت کے نام میں اور ٹورزم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تفریحی سیاست، تفریحی سیاحت میں لوگ اپنے دفتر کے اندر اپنی مصروفیات میں بہت ہی بوجھ محسوس کرتے ہوئے محبوب ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ کسی تفریحی مقام کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اس میں قدرتی مناظر ہوتے ہیں یا انسان کی مصنوعاتی چیزیں ہوتے ہیں، آثار قدیمہ ہوتے ہیں، یا ایک قدرتی مناظر پہ بہتے پانی کا دیکھنا، خوبصورت پھولوں کا دیکھنا، سرسبز شاداب جگہوں پہ جانا، یا مختلف قسم کے پروگراموں میں شرکت کرنا۔ اسی طرح ثقافتی سیاحت ہوتی ہے، کسی بھی ملک میں جائیں، کسی ملک کا بھی کوئی رہن سہن ہوتا ہے، وہاں پر ابھی آپ دیکھیں کلچرل شو ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی لوگ دیکھنے کے لیے اپنے قومی علاقائی ان چیزوں کو سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے انسان سفر کرتا ہے۔ ایک مہم جوئی ہے، ایڈونچر، جو مختلف جگہوں پر قدرتی مناظر کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں ایک مہم کے لیے جاتے ہیں، جیسے یہ پہاڑوں پہ جانا یا پہاڑوں کے سلسلے کو سر کرنا، دنیا میں ایک جو اب تک انسان کے ورلڈ لیول پہ کوئی کام نہ کیا ہو، اس کو قائم کرنے کے لیے انسان کو وہاں جانا، سمندروں کی تہوں میں تیرتے ہوئے جانا، دریاؤں میں سفر کرنا، پہاڑوں میں رہنا، صحراؤں میں گزارنا، یا اتنے بلند ترین چوٹیوں پہ اپنے قدم کو جمانا تاکہ وہاں پر شہرت اور عظمت کے نام انسانوں کے لیول پہ کما سکے۔ یہ مہم جوئی کی سیاحت ہوتی ہے۔ ایک کھیلوں کی سیاحت ہوتی ہے، دنیا میں ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو آشنائی کے لیے، یا لوگوں کو ریفریشمنٹ کے لیے کھیل کا مختلف پروگرام ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل جو کھیل ہوتے ہیں، ملکی سطح کے ہوتے ہیں، علاقائی سطح کے کھیل ہوتے ہیں، تو اس میں سیاحت اس کو بھی کہا جاتا ہے جو کھیل کے میدانوں میں جاتے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خوشی تفریح کا وہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو دنیاوی جو موجودہ بھی بتا رہا ہوں، ایک ان میں تجرباتی سیاحت، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان تجربات، ہنر، فن و ہنر سیکھنے، لوگوں کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے بھی لوگ سفر کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تجرباتی سیاحت۔ لیکن ایک مقصد سیاحت قرآن نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کو بھی ہونا
ایک با مقصد با ہدف ایک سیاحت ہے. اس کے بارے میں اشارہ کروں گا. قرآن نے چند ایک موضوعات پیش کیے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں. اس کے کم از کم قرآن نے سیاحت کے موضوعات کو اعلان کیا ہے تو بہت سارے مگر میں سے قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ کے پاس 5 مختلف سیاحت کے اہداف کس لیے جانا. ایک چیز کو آپ یہ دیکھیں, پہاڑ کی چوٹی کو سر کر لو, سر کر لو. ایک آدمی سائیکل پہ پوری دنیا کا چکر لگایا, ایک آدمی بلند چوٹی کے کسی ٹاور کے اوپر جا کے اس پہ نام کمایا, ایک ہی رسی پہ موٹر سائیکل کو چلا کر لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے شہرت کا مقام حاصل کر لیا ہے. کیا یہ مقصد حیات ہے؟ انسانی ظاہری نام و شہرت کے لیے تو ہو سکتے ہیں, یا اپنی دولت و ثروت کے لیے ذریعہ ہو سکتا ہے, لیکن اصل سیاحت کیا ہے؟ انسان کو قرآن مجید نے آگے پیچھے جانے کا حکم دیا ہے. کم از کم پیغمبر سے حکم دے کر قل سیرو یہ آیت بہت ساری ہے, لیکن ان کا با مقصد سیاحت ہے. بہت سارے ہمارے بھی جاتے ہیں, عیسائی میں جاتے ہیں, جو وہاں پکوان ہیں وہاں آرام سے بیٹھیں گے, دوستی یاری میں ہوگا, لغویات و فضولیات میں ٹائم گزار کر حقیقت بینی سے وہاں کی چیزوں کو نظر کیے بغیر آتا ہے. اگر پہاڑ کی چوٹی پہ جاتا ہے, گلیشیروں کو سر کر لیتا ہے, تو صرف یہ برف کو دیکھ کے واپس آنا یہ انسان کا مقصد ہے. اسلام اس سے بڑھ کے آگے, قرآن اس سے بڑھ کے آگے دیکھنا چاہتا ہے. یہ انسانی لیول ہے. اسی لیے کہتے ہیں انسانی فکر کی جہاں سے آج تک کہتے ہیں, خصوصاً سائنسی ہمارے جوانوں کا تو یہی تخیل اور خیال ہوتا ہے سائنس نے بڑی ترقی کی. ارے سائنس کی ترقی ہے اپنی جگہ ضرور ہے, لیکن جہاں سے سائنس کی انتہا ہے وہاں سے اسلام کی ابتدا ہے. جہاں سے اسلام و قرآن کی ابتدا ہوتی ہے آج تک نہیں. لاویت دنیا کشف کرتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں طاقت کے توازن کے لیے چیزوں کا حاصل کرنا, مصنوعات میں ٹیکنالوجی میں آگے جانا انسانی دنیا کی ضرورت ہے. میں نے شروع میں کہا لیکن قرآن اس کے ساتھ ساتھ اسلام اخذ و حصول کا صرف سائنس آپ اور مجھے راستہ دکھاتی ہے, لیکن قرآن اخذ و حصول کے ساتھ طریقہ استعمال بھی بیان کرتا ہے. جسے رہبر معظم نے فرمایا ہم ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں, ہم ایٹمی طاقت ہے, لیکن ایٹم بم ہم نہیں بنائیں گے. یعنی ایٹم بم نہیں بنائیں گے. طاقت کے توازن زمانے کے اس کے حوالے سے طاقت کے توازن کے لیے ہم ایٹمی پاور میں آ سکتے ہیں, ضرورت ہے, لیکن ایٹم بم ہم نہیں بنائیں. اس میں کیوں فرق ہے نا, تھوڑے سے فرق. کافر یہ کہتے ہیں سچ بناؤں گی, مر جائیں تو مر جائیں, جل جائیں تو جل جائیں. لیکن قرآن و حدیث کی طرف آ جائیں, انسان اور معصوم اور قرآن میں فرق نہیں ہے. جیسے ہم عام طور پر پڑھتے ہیں ماتی بدون لوگ اس کا کوئی شفا کامل ہے. مولا علی علیہ السلام ہم سنتے ہیں, مولا علی علیہ السلام اور حضرت مالک اشتر دونوں جنگ کے صفین میں جب بعد میں دونوں نے دیکھا تو جو دشمن دونوں کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے دونوں کی تعداد برابر تھی. تو مالک نے کہا مولا آپ اسد اللہ ہے, شیر خدا ہے, ولی اللہ ہے, لیکن ہم دونوں کے جو مقتولین تھے وہ تو برابر ہیں, آپ کو کیا کما. اسی لیے تو انسان اور معصوم میں فرق یہ ہے, مالک تو نے سامنے آنے والا ریک کو کاٹا ہے, میں نے اس کے کئی نسلوں میں اگر کلمہ گو ہو تو اس کی پیشانی میں دیکھ کر میں نے اس کو چھوڑ دیا. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. تو سب سے پہلا قرآن مجید کا پہلا یہ حصہ تو سیاحت کے لیے جاؤ, لیکن اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ پہلا ہدف خدا کی خلقت اور کمال خالقیت کا مشاہدہ کرنا. گھومو پھرو ضرور, لیکن قرآن یہ کہتا ہے گھومے پھرے دنیا میں, لیکن خدا کی خلقت اور کمال خالقیت کا مشاہدہ کر کے اپنے معرفت کے درجے کو بڑھا کے واپس آتا. اسی لیے قرآن مجید میں ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20, قل سیروا فی الارض, میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں زمین پر گھومو پھرو, فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر. گھومو پھرو دنیا میں, دیکھو کائنات کی ہر چیز پہ نظر کرو, کرنے کے بعد یہ دیکھو کہ پروردگار نے کائنات کی تخلیق کی کیسے کن مراحل میں نشأہ اولیٰ نشأہ آخرہ کہتے ہیں جی.
اشارہ ہے. ایک دفعہ بننے کے بعد دوبارہ بننا بھی ہے. ظاہر سی بات ہے ہم سارے دنیا میں بننے کے بعد مرنے سڑنے کے بعد دوبارہ تخلیق میں آ جائیں گے. نشأہ اولا نشأہ ثانیہ کے طور پر ان میں غور کر لو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان چیزوں کی طرف پروردگار کی خالقیت کے حوالے سے دیکھو. اس لیے ان کو دیکھنے سے خدا ملتا ہے. جیسے ایک اہل سنت کے تقریباً بہت ہی محقق تھے، ان چیزوں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہوئے بڑی کتابیں لکھی ہیں. ان میں سے ان کی 2 کتابوں کا ہے، 2 قرآن اور 2 اسلام. ڈاکٹر غلام جیلانی اکبر، اس نے 2 کتابیں لکھی، ایک 2 قرآن 2 اسلام. یعنی کیا 2 قرآن تو ایک 2 قرآن یعنی کیا؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کائنات میں غور کر لو، کائنات میں دیکھو حکم خدا یہ ہے. تم اگر ان چیزوں میں غور و فکر کرو گے، سنریہم آیاتنا، ہم اپنی نشانی کو دکھائیں گے. وہ قرآن کون سی؟ کتاب آفاقی اور کتاب انفسی. کائنات میں غور کر لو، اپنی ذات میں غور کر لو، ان 2 کتابوں کا مطالعہ کر لو تو تمہیں حق سامنے آ جائے گا. گھومو پھرو ضرور، لیکن اللہ کی خالقیت کا مشاہدہ کر کے ان سے درس ہدایت لے لو، اپنے عقیدے کو خالق کے بارے میں مضبوط کر لو. یہ ہے قرآن کے سر سے کا ایک موضوع. دوسرا موضوع ہے اقوام گزشتہ کے احوال کا مشاہدہ کرو. دیکھو ان کو. قرآن مجید کا ارشاد ہے گزشتہ اقوام ملل کے آثار سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا سیر و سیاحت کا اہم مقصد ہوتا ہے. دنیا میں بڑی قومیں آئیں، قرآن مجید میں بارہا ہے. پیغمبر سے سورہ روم کی آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے قل سیروا فی الارض، میرے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیں زمین میں گھومو پھرو، چلو پھرو جاؤ. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور یہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں کی عاقبت اور انجام کیا ہوا. کان اکثرهم مشرکون، ان میں سے اکثر مشرکون تھے. مشرکین کے اکثر تھے، ان کے ساتھ کیسی عذاب آئے، کیسے چلیے ہم تو ہم کہتے آ گئے جی، بس چلے گئے جی، آج یہ ہو گئے جی، وہ ہو گئے. بہت سارے ہم کہتے ہیں لیکن ادھر ہماری توجہ نہیں ہے. ایک مشہور روایت کے اندر ہے اللہ جن قوموں پہ ناراض ہو اور ظاہراً عذاب نازل نہ کرے تو وہ خوش رہتے ہیں، لیکن چند آثار ایسے ہی ان پہ عذاب آ چکا ہوتا ہے، وہ ابتلا میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے، وہ افراد ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر 7 چیزوں کا ذکر ہے. میں آپ کو 2 چیزوں کا ذکر کروں. دیکھیں ان چیزوں کی طرف، ان پر کیوں عذاب آیا تھا. اللہ کیا آج ہمیں راضی ہے؟ آسان سے جو لگتا ہے پروردگار ہم پہ بھی انہیں قوموں کی طرح ناراض ہے. وہ کیا ہے؟ غلط اسعارها، چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی. مارکیٹ میں چیزیں بڑی مہنگی ہو، قیمتیں آسمان کو بات کریں گی. آپ ابھی دیکھیں چند سالوں میں ڈبل نہیں ٹرپل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. قیمتیں بڑھ گئی. یا اللہ ناراض ہے. وبا سے بلائیں امتحانات آ چکے. بارشیں کم ہو جائیں، نہریں خشک رہیں، نہریں خشک ہو جائیں، درختوں کے میوے بے ذائقہ ہو جائیں، بے ذائقہ ہو جائیں، اور ان پر انہی لوگوں میں سے سب سے اشرار کی حکمرانی ہوگی جن کے اندر کوئی رحم کر نہیں. یہ عبرتی قوم لوط، قوم نوح، قوم سبا، یہ کو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن آج ہمیں دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو. دیکھیں پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ کیا آپ پہ عذاب نہیں آ رہے؟ ان سے در سے عبرت نہیں. نمبر 3 وجود خدا کے منکرین اور جھٹلانے والوں کے انجام سے باخبر ہو، اس لیے سیر سفر کرو. دیکھو دنیا میں قرآن مجید میں کئی جگہوں پر جھٹلانے والوں کے انجام سے آگاہی کے لیے سیروا فی الارض کا حکم دیا ہے. سورہ الانعام میں آیت نمبر 11 قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ کو جھٹلانے والے آج دیکھ رہے ہیں. تم دیکھو کتنے فرعون دنیا میں، نمرود دنیا سے چلے گئے، ان کے کوئی آثار ہیں نام لیوا. ان کی طرف دیکھو خدا کے منکرین کے، ان کو دیکھ. اور سورہ النحل میں فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کے انجام کو دیکھیں. آیت نمبر 36 مجرمین، جرم کرنے والے. چلو یہ تو کافر ہو گئے، یہ تو ہو گئے جن مشرکین ہو گئے، لیکن دنیا میں مجرموں کا انجام بھی نہیں ہے. ان کے دنیا میں دیکھ کر مجرم کے انجام کو دیکھو. جہاں گردی کا اہم ہدف دنیا میں گزشتہ قوموں پر ان کے جرم کی وجہ سے
نازل ہونے والے عذاب کے آثار دیکھ کر یہ معلوم ہو جائے کہ انسان کے عمل و کردار بے حساب نہیں ہے. خدا کے ہاں انسان کے اعمال و کردار کہیں محفوظ ہوتا جاتا ہے. قرآن مجید کی سورہ النحل کے آیت نمبر 69 میں ارشاد قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. میرے حبیب آپ سے کہے کہ دنیا میں پھرو، چلو پھرو ضرور، لیکن مجرمین کا انجام کیا ہوا ہے ان کو ترک کر دیں، کم از کم ان سے درس کر دیں. اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین من قبلهم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها. یہ جو دنیا میں دیکھیں، چلے پھرے دیکھیں، جو مکذب ہیں، جھٹلانے والے، اللہ کو، دین کو، رسول کو، اہل بیت کو، حق کو انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور کافرین کا انجام یہ ہو جائے گا. ان تمام چیزوں میں عزیزان محترم یہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں یہ اہداف ہے، سیاحت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی کہا ان چیزوں کی طرف جانے کے بعد سیاحت کے ملکی بین الاقوامی طور پر بہت سارے مالی فوائد ہیں ہمارے عالم میں. اب تھوڑے سے اختصار ہمیں پروردگار عالم نے اتنے دے ایامن خزائنہ فی الجبال شبہائے قدر میں بڑے زور سے پڑھ لیے ہوں گے. دعائے جوشن کبیر کو پڑھنا اتنا ثواب ہے، اللہ اکبر اتنے ثواب ہے. گناہ کی تعداد اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہو تو پروردگار دعائے جوشن کبیر پڑھ کے معاف کر دے گا. لیکن ایک جملے پر بھی کبھی غور کیے، ارے پہاڑی سلسلے چاروں طرف، جیسے کہ مرحوم حشمت کمال صاحب نے فرمایا تھا، پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہونے پر تو ہم خوش ہیں، لیکن پہاڑوں کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ یا من خزائنہ فی الجبال، پہاڑ کو دیکھ کے آتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات میں سے ایک وہ ذات جس نے اپنے خزانوں کو پہاڑوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم اس سیر سیاحت کے دنیا ہمارے طرف آنے کے لیے یہاں پر بہت سارے اچھا چیز دیکھنے کے لیے آتے ہیں، قدرتی مناظر ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں، دیوسائی جیسے چھت ہمارے پاس ہے، 7 بڑے گلیشر ہمارے پاس ہے، پانی ہمارے پاس ہے. صحرا دیکھیں، پہاڑی سلسلے یہاں پر اتنے ہے، پتہ نہیں کوئی ہمالیہ کا سلسلہ، کراکرم کا سلسلہ آ کے ہمارے یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن کبھی ان پر غور نہیں کیا ہے. پانی کے سلسلے دریا نیچے سے بہ رہا ہوتا ہے، لیکن بجلی گھروں میں نہیں ہے. دیوسائی میں 1000 قسم کی جڑی بوٹیاں ہوں گی، لیکن لوگ سیلفی بنانے کے لیے ان پھولوں کو رکھ کے واپس آ جاتے ہیں. پروردگار کے آثار قدرت سے دیکھ کے آتے ہیں نہیں. لہذا ان چیزوں کی طرح ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علاقے میں بھی ان چیزوں کو قرآن یہ کہتا ہے کہ تی آپس نیوت پینا لمین پی نعمت کن آتی چی والا دے وزارت پا خدا سے ایک عمر سے سورہ الرحمن انہوں آتی بلتستان جیت سے دیچے نعمت چی میرے نفع بی آئی اللہ ربکماتو کا زمان سے کسل بھی مسلم با دیچے نعمت میرے نہ سونے پہ سوئے ہوئے ہیں. ابھی ہم ان چیزوں سے دنیا کو دعوت تو دیتے، ہم ان سے استفادہ نہیں کرتے. قرآن یہاں سے مفہوم دو جو پہلو میں آگے بڑھو، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک آخری سیاحت یہ ہے اور روحانی سیاحت ہے. اس کے لیے مسجدوں سے، عبادتوں سے، قرآن سے اگر ایسا کر لیں اپنے آپ کو فریش کرنا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دنیا کی ہر چیز سے انسان کے دل کو سکون نہیں، ذکر الہی سے سیر و سیاحت، قرآن کے سیر کر کے، تلاوت کے سیر کر کے، یعنی مسجدوں میں سیر کر کے، نماز کی عبادت کے ذریعے سے اپنے روح کو اگر تازگی دینا ہے تو ایک کافر کو میسر نہیں، ایک مسلمان مومن کو یہ میسر ہے. اس کو کہتے ہیں سیر اللہ، خدا کی طرف سفر کرنا. پروردگار ماہ مبارک رمضان سیر اللہ کا ذریعہ ہے. ہمیں اس بابرکت مہینے کی نعمات اور رحمات سے کشف فیض چند دنوں میں ہے الحمدللہ کر چکے ہیں، باقی کرنے کی توفیق دے یا اللہ. والسلام